حق کے مقابل کبھی بھی کھڑے نہ ہو۔ جو شخص حق کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے، حق اس کی کمر توڑ دیتا ہے۔ مطلب کہ ایک شخص رائٹ اس کا ہے اور وہ حق پر ہے، اور دوسرا بے جا اس کے رائٹ کو یا اس کے حق کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ جو چھیننے کی کوشش کرتا ہے اس کے ساتھ اور بھی لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور وہ اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ دور حاضر میں کسی کے پاس مال و دولت ہے تو ہر کوئی اس کا ساتھ دینا شروع کر دیتا ہے۔ جس کا کوئی مرتبہ ہے، کوئی عہدہ ہے، کوئی منصب ہے، یا جس سے کوئی دنیاوی مفاد ملیں گے، ہر کوئی اگرچہ وہ جھوٹا بھی ہو، لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ حق کے مقابلے میں کبھی کھڑے نہ ہو۔ اگر حق کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے، ایک ہو، دو ہوں، یا تین ہوں، یا زائد ہوں، اگر جتنے بھی کھڑے ہوں گے، حق بالآخر غالب آ کے رہے گا، وہ ان کی کمر توڑ کے رکھ دے گا۔ کیونکہ ہمیشہ قرآن نے کہا نا کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، کہ اے محبوب فرما دیجئے جب حق آتا ہے تو جو باطل ہوتا ہے وہ بھاگ جاتا ہے، پھر باطل ختم ہو جاتا ہے، مٹ جاتا ہے، اور ہمیشہ غلبہ حق ہی کا رہے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ایک اور فرمان ہے، بغیر عمل کیے اللہ سے رحمت کی امید رکھنا بیوقوفی ہے۔ نماز نہ پڑھیں، روزے نہ رکھیں، ماں باپ کا ادب نہ کریں، زکوٰۃ نہ دیں، پڑوسیوں کو تنگ کریں، سارے معاملات کر کے کہیں کہ اللہ بڑا کریم ہے، تو فرمایا کہ ایسا نہیں ہے۔ بغیر عمل کیے رحمت کی امید رکھنا بیوقوفی ہے۔ نماز بھی پڑھیں، روزے بھی رکھیں، زکوٰۃ بھی ادا کریں، حج بھی کریں، ماں باپ کا ادب کریں، بہن بھائیوں کے حقوق کا خیال رکھیں، پڑوسیوں کی عزت نفس کا خیال رکھیں، سارے نیک عمل کر کے پھر یہ امید رکھیں اے اللہ یہ عمل ہم نے کیے، ان کو قبول فرما، پھر اس سے قبولیت کی دعا کرو، تو یہ فرمایا کہ یہ ایمان ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے اقوال میں سے ایک اور قول یہ ہے کہ انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوتا ہے۔ انسان کا وقار قائم ہوتا ہے، عزت قائم ہوتی ہے، مرتبہ اور مقام لوگوں کے سامنے آیا ہوتا ہے، لیکن وہ اس وجہ سے کہ وہ زبان سے جو جملے بولتا ہے، انسان نے اگر کوئی بات زبان سے کہہ دی تو وہ واپس پلٹ کے نہیں آ سکتی، جو کہہ دی وہ کہہ دی۔ تو فرمایا کہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ ایک تیر کمان سے چھوڑا جائے، اور جب تیر کمان سے چھوٹ جائے تو تیر واپس کمان میں نہیں لوٹایا جا سکتا۔ یہی مثال ہے کہ جب انسان کوئی جملے زبان سے کہہ دے تو وہ دوبارہ لوٹائے نہیں جا سکتے۔ بعض لوگ باتوں باتوں میں کسی کو رنج دے دیتے ہیں، تکلیف دے دیتے ہیں۔ بعض اوقات ایک میاں بیوی کے رشتے میں ایک دوسرے کو کوئی ایسی بات کہہ دی جو کہ بری ہے، اور بعض اوقات اولاد نے ماں باپ کو کوئی ایسی بات کہہ دی جو کہ بری ہے، حالانکہ کہنا نہیں چاہتا تھا لیکن غصے میں کسی وجہ سے کہہ دی۔ یا بعض اوقات بہن بھائی نے ایک دوسرے کو کوئی بات کہہ دی، کسی نے کسی دوست کو بات کہہ دی، کسی نے اپنے پڑوسی کو کوئی بات کہہ دی، بری بات کی جس نے اس کے دل میں رنج پہنچایا، تو اب وہ رنج ختم نہیں ہو سکتا، اس کو معاف کر دینا چاہیے جس کے ساتھ یہ دکھ جس کو پہنچا، لیکن وہ دل کے اندر ایک بات جو ہے وہ پڑ جاتی ہے کہ فلاں کی زبان سے یہ جملہ نکلا، تو وہ کہا جاتا ہے نا کہ تلواروں کے کھاؤ اتنے خطرناک نہیں ہوتے جتنے زبان کے کھاؤ ہوتے ہیں۔ یہ جیسے ہمارے معاشرے کے اندر ساس بہوؤں کے معاملات چل رہے ہوتے ہیں، جو دو بھائی ہیں کاروبار میں مشترک ہیں ان کے چل رہے ہوتے ہیں، بات کے اوپر کوئی نہ کوئی زبان سے جملہ کہہ دینا، سامنے کسی کو رکھا جا رہا ہوتا ہے، بات کسی اور کو سنائی جا رہی ہوتی ہے۔ تو یہ ایسے جملے ہیں، ان کی اہمیت نہیں ہے، اور یہاں پہ میں رک کے حضور کی ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور یہ حدیث میں آج کی اس پوری گفتگو کا اگر نچوڑ کے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ حضور کا فرمان ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ اسلام کا حسن یہ ہے، اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ بے مقصد جس چیز کا کوئی مقصد نہیں ہے اس سے باز آ جاؤ، یہ اسلام کا حسن ہے۔ کسی کے ساتھ بات کر کے کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو آپ اس سے باز آ جاؤ، کسی کو مشورہ دے کے کوئی فائدہ نہیں ہونا، آپ باز آ جاؤ۔